بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو اس ایک ویڈیو میں غزوہ خندق کی تمام زیارات کروانے والا ہوں۔ یقیناً ہماری یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیوز کی طرح انتہائی ایمان افروز، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہوگی۔ زیارات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اس غزوے کا تھوڑا سا تعارف اور پس منظر بیان کر دیتا ہوں کہ غزوہ خندق وہ عظیم غزوہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے قرآن پاک میں فرمایا، بلکہ اس غزوے پر مستقل ایک سورت اتاری جس کا نام ہے سورۃ الاحزاب۔ احزاب یہ غزوہ خندق کا ہی دوسرا نام ہے۔ دوسری بات یہ کہ غزوہ خندق یہ آخری غزوہ تھا جس میں کفار نے پیش قدمی کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا۔ اس کے بعد کبھی کسی کافر کو مدینہ کی طرف منہ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوئی، ہمیشہ خود مسلمان ہی گئے ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ تیسری بات کہ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی جبکہ کفار مکہ کی تعداد 10,000 تھی، اور یہ غزوہ ہجرت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا، یعنی غزوہ احد سے ٹھیک 2 سال بعد۔ اس غزوے میں باقاعدہ جنگ تو نہیں ہوئی لیکن دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں 7 صحابہ شہید ہوئے اور کفار کے 3 افراد مارے گئے۔ اس غزوے کی یادگار کے طور پر مساجد 7 ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ خندق کا علاقہ مدینہ منورہ کے شمال کی طرف بنتا ہے، چونکہ مدینہ شہر میں داخل ہونے کے لیے یہ واحد داخلی راستہ تھا اور یہیں سے ہی قافلے آتے تھے اور یہیں سے واپس جاتے تھے۔ اس جنگ میں چونکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا جنگی حکمت عملی ہمیں اپنانی چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فارس کے لوگ جب دشمن کی کثرت کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو خندق کھود لیتے ہیں، اپنے شہر کی حفاظت خندق کے ذریعے کرتے ہیں۔ آپ کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور آپ نے صحابہ کو خندق کی کھدائی پہ لگا دیا۔ صحابہ اکرام نے 1 ہفتے کے اندر یہ مشکل ترین کام سر انجام دیا اور خندق کھودی گئی جس کی لمبائی تقریباً 5 کلومیٹر کے قریب تھی اور اس کی چوڑائی 7 میٹر اور گہرائی تقریباً 5 میٹر کے قریب، اور یہ گہرائی اور چوڑائی اس لحاظ سے رکھی گئی کہ کوئی کافر خود بھی پھلانگ نہ سکے اور گھوڑا بھی اس کا چھلانگ مار کے دوسری طرف نہ آ سکے، اور یوں مسلمانوں نے ایک ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اس سے پہلے عرب میں جنگ کی یہ حکمت عملی اس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اس لیے کفار مکہ جب یہاں پہنچے اور خندق کو دیکھا تو حیرانگی سے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ 1 مہینہ مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا لیکن ان کو خندق پار کر کے دوسری طرف آنے کی ہمت اور جرت نہیں ہو سکی، اور یوں خالی ہاتھ ناکام اور نامراد لوٹنے پہ مجبور ہو گئے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے غیظ و غضب کے ساتھ ان کو واپس لوٹنے پہ مجبور کر دیا اور وہ اپنے مذموم مقاصد میں سے کسی بھی مقصد کو پورا نہیں کر سکے۔ اب ہم اس غزوے سے متعلق مقامات کی زیارات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی زیارت ہے مسجد الرایہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کا جھنڈا نصب کیا گیا تھا۔ رایہ عربی زبان میں جھنڈے کو کہتے ہیں، اور اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی اسی پہاڑی پر نصب تھا۔ اس کے علاوہ 7 مساجد اور شہدائے خندق کا قبرستان یہ ایک ہی جگہ واقع ہیں۔ یہ مساجد دراصل ان کبار صحابہ کے مورچے تھے جنہوں نے اس غزوے میں حصہ لیا۔ سب سے پہلے ان جگہوں پر مساجد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 90 ہجری میں تعمیر فرمائی تھیں۔ البتہ یہ جو موجودہ مساجد ہیں یہ 170 سال پہلے سلطان عبد المجید کے زمانے کی بنی ہوئی ہیں۔ اور شمال کی طرف سے اگر ہم شروع کریں تو سب سے پہلے مسجد الفتح ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی کہ کل یہ تمام کفار یہاں سے خالی ہاتھ بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر اسی مسجد کے محراب کے سامنے شہدائے خندق کا قبرستان ہے اس 4 دیواری میں۔ پھر اس کے بعد اگلی مسجد ہے مسجد سلمان فارسی۔ خندق کھودنے کا مشورہ انہوں نے ہی دیا تھا، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل بیت، کہ یہ ہمارے اہل خانہ کا ہی ایک فرد ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ پھر مسجد سلمان فارسی سے آگے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دائیں طرف مسجد ابو بکر ہوا کرتی تھی جس کو روڈ کی وجہ سے شہید کر دیا گیا تھا، لیکن اب موجودہ حکومت اس کو دوبارہ تعمیر کروا رہی ہے۔
پھر اس مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے مسجد علی ہے، اور اس کے دائیں طرف مسجد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یوں اس جگہ ٹوٹل 6 مساجد ہیں اور ایک شہدائے خندق کا قبرستان ہے۔ لیکن اس جگہ کو 7 مساجد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایریے سے تقریباً 2 کلومیٹر آگے ایک غار ہے جس کو کہف بنی حرام کہا جاتا ہے۔ اس غار کو ملا کر 7 مساجد بنتی ہیں۔ اس غار کو غزوہ خندق کے ساتھ یوں مناسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی راتوں میں اس جگہ قیام فرمایا تھا۔ وہ بہت تاریخی غار ہے، اس پر میں مستقل ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، غار السجدہ کے نام سے۔ اس کے بعد 10ویں اور آخری زیارت اسی غار السجدہ کے ساتھ مسجد بنی حرام ہے، جہاں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، اور 2-4 لوگوں کا کھانا معجزاتی طور پر پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ تو یہ واقعہ جو مشہور ہے، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعہ اسی جگہ پیش آیا تھا۔ اور یہاں جو مسجد بنی حرام ہے، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، ان کا تعلق بنو حرام قبیلے سے تھا۔ آپ نے ان کے قبیلے سے خندق کی کھدائی شروع فرمائی، اور جہاں پر مسجد الدرع ہے، جس کا دوسرا نام مسجد الشیخین ہے، وہاں تک خندق کی کھدائی کی گئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ تو یہ تھی غزوہ خندق کی مختصر تاریخ، پس منظر اور ان مقامات کی زیارت جہاں پر مسلمانوں نے یہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سچی محبت، عقیدت اور کامل اتباع نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن انہی کے قدموں میں اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔